السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آئے ہیں مفتی کامران شہزاد صاحب کے پاس کچھ سوالات کرنے کے لیے، تو اتفاقاً دیکھا تو آج حضرت کام میں لگے ہوئے تھے۔ کام تو ڈیلی ہی کرتے ہیں، ان کی اپنی ہی شاپ ہے یہ والد صاحب کی، تو اس میں یہ کام کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ کو دکھائی دوں کہ پڑھائی کے علاوہ یہ کام بھی ہے اور اس چیز کو اپنا ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی یہ فری ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کچھ ہی دیر لگے گی تو انشاءاللہ ہم سوالات ان سے کریں گے۔ سوالات مختلف ہیں، مختلف موضوعات ہیں، مختلف باتیں ہیں، کچھ کمنٹس میں بھی سوالات آتے ہیں، وہ بھی کرنے ہیں، اور دیگر کئی افراد بھی ہم سے سوالات کا کہتے ہیں تو وہ بھی کرنے ہیں، کیونکہ معاملات ایسے ہیں کہ آج لوگوں کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہے اور اختلافات بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے سمجھنے کی طرف ذہن جاتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے جس کا اعتراض ہوتا ہے وہ جو ہے اعتراض کو لے کے ہی بیٹھ جاتا ہے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اگر صرف اتوار کو ٹائم دیتے ہیں ملاقات کا، اور آج کل تو فی الحال محمود آباد میں بیٹھ رکھے ہیں، محمود آباد ایک نمبر پر، تو اگر کوئی ملاقات کرنا چاہیں تو ضرور تشریف لائیں، لیکن پہلے رابطہ کر لیں تو پھر ملاقات کے لیے آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایک تو معذرت کہ وہ بغیر ٹائم لیا آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کے کام کا ٹائم چل رہا ہے، لیکن تھوڑا ضروری تھا اس وجہ سے آ گئے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں، ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے پاکستان میں مذہبی رجحان بہت زیادہ ہے اس کی طرف۔ بعض افراد جو ہے وہ بہت زیادہ شدت سے منانے کا کہتے ہیں، پھر بڑے ان کے کہتے ہیں تو نوجوان ان کے سوشل میڈیا پہ بھرمار کر دیتے ہیں، اور ان کی باتیں سن کر، دلائل سن کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر جو ہے نا ربیع الاول اسی طرح منانے کا حکم دیا ہے جس طریقے سے آج منایا جا رہا ہے۔ اچھا، عبارتیں جو پیش کرتے ہیں وہ کچھ اکابرین کی بھی پیش کرتے ہیں، جس میں لکھ کر بھی لایا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی کی عبارت ہے، اسی طرح حافظ الحدیث ابن حجر عسقلانی کی عبارت ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت ہے، تو ان کی عبارتوں سے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب انہوں نے میلاد کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے۔ تو اس کی تھوڑی مکمل وضاحت دیجیے۔ پہلی بات تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ بدعت حسنہ کا لفظ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے؟ اور دوسری بات ضرور یہ بتائیے گا کہ ان علماء کرام نے بدعت حسنہ کیوں قرار دیا ہے، یا ان کی عبارت کو سمجھنے میں مسئلہ ہوا ہے، یا ان کے ہاں ان کے دور میں میلاد کچھ اور تھا، ہمارے دور میں کچھ اور ہے؟ بدعت حسنہ تو ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ اب آپ بولیں کہ بدعت حسنہ کو قرآن پاک میں لفظ مل جائے، ایسا تو نہیں ہوگا، یا کوئی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی چیز کو بدعت حسنہ قرار دیا۔ اصطلاحات بعد میں بنتی ہیں مسائل کو سمجھنے کے لیے، نوعیتیں، مسائل، بہت سی چیزیں نئی نئی سامنے آتی ہیں نا، تو اس کو حل کرنے کے لیے پھر اصطلاحات بنائی جاتی ہیں تاکہ بات سمجھ۔ بدعت حسنہ کا درست تصور سمجھ میں نہیں آئے گا پھر مسائل پیدا ہوتا ہے، بلکہ بدعت حسنہ یا کوئی بھی چیز ہو ہمارے دین کے حوالے سے، اگر اس کا درست تصور آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے پھر بگڑتے ہیں۔ بدعت حسنہ بھی ان میں سے ایک چیز ہے۔ ہمارے یہاں جیسے مثال دی جاتی ہے، ہم قرآن پاک میں زبر زیر پیش لگا دیتے ہیں، یا دیگر معاملات بھی، دیکھو مدارس بناتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں مدارس نہیں تھے، تو آپ ظاہر ہے آپ استدلال تو قرآن سنت سے ہی کر رہے ہیں نا، تو آپ کس چیز کو متمسک بنا کر بدعت حسنہ کا تصور سامنے لا رہے ہیں، اس چیز پر بنیاد بنے گی، اسی پر یہ مسائل حل ہوں گے۔ بدعت حسنہ جو اصطلاح ہے اس کی بالکل ہمارا دین اجازت دیتا ہے، بالکل دیتا ہے۔ مطلب آپ ایک سنت سے ہٹتے ہیں، آپ ایک ہمارے دین کے حکم سے ہٹتے ہیں، اس کا نام بدعت ہے نا، ہٹ کے ایک نئی چیز کر رہے ہیں۔ تو اس میں مجھے یاد ہے، یہ ابھی میں نے تفصیلی کلپ بھی بنایا ہے مسئلہ مرسلہ کے زمرے میں، اگر آپ نے سنا ہو، اس میں بھی ہاں پرٹیکولر سچویشن دیکھی جائے گی۔ آپ کسی بھی دور کے اندر کوئی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اس حالات کی وجہ سے آپ کو شرعی حکم سے نکلنا پڑ رہا ہے، بظاہر مخالفت کرنی پڑ رہی ہے، سنت کی مخالفت کرنی پڑی، اللہ کے حکم کی مخالفت چاہے کرنی پڑ رہی ہے، اس وقت ضرورت کی بنیاد کے اوپر آپ کو ہمارا دین اجازت دیتا ہے، یہ ہے بدعت حسنہ۔ آپ کی نیت اچھی ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی تو اس کام کی اللہ اجازت دے گا۔ مثال یوں سمجھے جیسے ہم لوگ بقرہ عید آ رہی ہے تو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ انڈیا کے اندر بہت سے شہر ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر گائے کی قربانی کریں نا تو وہاں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ اب ایسے شہر سے پرٹیکولر سچویشن کے اندر آپ کو اگر سوال آتا ہے
کہ سر یہاں پر میں گائے کی قربانی کروں یا نہ کروں، تو آپ دیکھیں گے کہ گائے کی قربانی کرنا ہمارے دین میں بڑا حکم ہے، شاعر اللہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جاری کردہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے. لیکن جہاں سے آپ کو سوال آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پہ بول دیا نا گائے کی قربانی کرو، تو کر تو لے گا وہ، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے، خون خرابہ، فساد، فتنہ ہمارا دین پسند نہیں کرتا. اب آپ وہاں پہ خود قرآن کے خلاف حکم دینا شروع کر دیں گے. آپ بولیں گے نہیں آپ گائے کی قربانی ایسی جگہ پہ نہ کریں. یہ لفظ قرآن میں تو نہیں کہ ملے کہ قرآن نے کہیں کہا ہو کہ گائے کی قربانی نہ کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے تو نہیں ملیں گے گائے کی قربانی نہ کرو. لیکن ایک خاص صورت حال کے اندر ہم نے وہاں پر یہ جواب دینا ہے کہ بھئی آپ کے لیے حکم شرعی نہیں ہے، آپ ذرا اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. یہ جو میں نے حکم دیا ہے، چونکہ ہمارے دین کے جو واضح احکامات تھے بظاہر اس کے خلاف ہے نا، بدعت کا ایک حکم دی، نئی چیز میں نے بیان کی ہے. تو یہ ہے جب تک مجبوری ہے وہ وہاں گائے کی قربانی نہیں کریں گے، اچھی نیت سے ثواب ملے گا. لیکن جب وہاں کے حالات ٹھیک ہو جائے اب کیا ہوگا؟ اب واپس اب سنت پہ آنا ہوگا. یہ بدعت حسنہ کا آپ درست پہلے تصور سمجھیں گے نا، پھر مسئلے حل ہوں گے، ورنہ پھر مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. تو اس پر آج ہمارے دور میں یہ کرنا چاہیے کہ جیسے کوئی اگر کام شروع کیا ہی ہے کسی وجہ سے، کسی مجبوری کے تحت، تو اگر وہ ضرورت پوری ہو گئی ہے آپ کی تو واپس جانا چاہیے. ایسا ہی ہے جیسے بالفرض وہ ہم یوں سنتے ہیں عثمان غنی نے دوسری اذان شروع کروائی تھی جمعے کی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ دور تک آواز نہیں پہنچتی تھی. لیکن اگر آج ہمارے دور میں مائک آ گئے ہیں، ایک مسجد کی آواز کئی میل تک دور تک چلی جاتی ہے، تو اب کیا ایک اذان کی طرف واپسی آنا چاہیے؟ ایسے ہی فرمانا چاہ رہے ہیں آپ؟ بدعت کے معاملے میں اصل ہے ہی یہ کہ آپ نے اصل جانا سنت کی طرف ہی. وہ اس وقت وقتی صورتحال کی بنیاد پر آپ بدعت پہ آتے ہیں. جب آپ کی ضرورت پوری ہوگی آپ کو واپس آنا چاہیے. ہاں بشرط یہ کہ اگر آپ نے کسی اور وجہ سے بدعت اختیار کی تھی، وہ وجہ ختم ہوگی، لیکن کوئی اور وجہ اب آ گئی آپ کے پاس، پھر آپ بدعت کو کنٹینیو کرنا لگ گئے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی ریزن ختم ہو جائے گی آپ کو واپس آنا پڑے گا. آپ محقق ناصر الدین البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک رسالہ ہے پورا اس چیز کے اوپر کہ جمعے کی اذان ثانی اب ختم کر کے سنت پر جاؤ. آپ اگر وہ پوری تحقیق پڑھیں گے نا، آپ کو ایک ایک لفظ مصلحت مرسلہ کا اتنا بہترین سمجھ میں آئے گا جس کی انتہا نہیں. انہوں نے بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات یہی کی ہے کہ اب مصلحت مرسلہ نہیں ہے، بلکہ اب ایک اذان دینا ایک بالکل کوئی بے معنی رہ گیا جو اذان پہلی ہم دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آواز ہر جگہ جا رہی ہے. واپس سنت پہ جاؤ. شام کے علماء بھی کہتے ہیں واپس سنت پہ جاؤ، اور مصر کے علماء بھی کہتے ہیں کہ واپس سنت پہ. ایک اذان ممالک میں کیا ایسا ہوتا ہے ایک ہی اذان ہوتی ہے؟ ایک ہی اذان ہوتی ہے عام طور پہ، زیادہ تر ایک ہی اذان، دو بھی ہوتی ہیں بہت سی جگہوں پر. ایک اچھا، لیکن حرم کے جو علماء ہیں اگر آپ انہیں دیکھیں، محمد بن صالح عثیمین صاحب کو، وہ کہتے ہیں کہ مصلحت مرسلہ کے زمرے میں اگر ابھی بھی کوئی دو اذانیں دے گا، بعض ممالک ایسے ہیں ابھی بھی گنجائش بنے گی. اب اگر وہ ضرورت نہیں ہے جو عثمان غنی کے دور میں تھی، لیکن کچھ دیگر ضرورتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ ایسے ہے کہ آج کے دور میں سستی بہت ہے. پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں خطیب خطبہ دے دا کے تھک جاتے ہیں نا، آخر میں جا کے پبلک آنا شروع ہوتی ہے. یعنی لوگ بہت دیر سے جمعے کے لیے آتے ہیں. جو سنت اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعے کی جاری کروائی، وہ آپ کبھی جا کے مدینہ میں اور مکہ میں، حرم مکہ اور حرم مدینہ میں دیکھیں کہ وہاں پر جمعے سے بہت پہلے سے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، جمع ہوتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، پھر خطبہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے. یہ اصل سنت ہے. پاکستان والے بالکل عین ٹائم پہ جا کے پہنچیں گے جس وقت تکبیر ہونے لگے گی. تو جن ممالک کے اندر لوگوں میں سستی زیادہ ہے، تو محمد بن صالح عثیمین صاحب کہتے ہیں کہ اب وہ ریزن تو نہیں ہے، لیکن ایک مصلحت مرسلہ اس زمرے میں ضرور ہے کہ اگر آپ ایک اذان اس لیے دیتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، آ جاؤ اللہ کے گھر میں، بس بھی کر دو، تو کہہ رہے ہیں کہ اس زمرے کے اندر پھر بھی دو اذانیں کوئی دینا چاہے دے دے. کہنے کا مقصد آپ کو نفس استدلال پتہ ہوگا تو یہ کہاں کہاں علماء کیوں جا رہے ہیں، ہر چیز کی وجہ پتہ چلتی جائے گی. اگر نہیں پتہ چلے گا تو پھر ایک ہی لکیر کے فقیر بن کے ہم چلتے رہیں گے کہ بس دو اذانیں شروع سے ہو رہی ہیں، ہوتی چلے جاؤ، بدعت ہے تو کیا ہوا، کرتے چلے جاؤ. پھر انسان جو ہے نا وہ سمجھتا نہیں ہے کہ ایسا ہوا کیوں، علماء نے فتوے کیوں دیے، کیوں اب کہہ رہے ہیں یہ کام واپس کر دو، کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جاری بھی رکھ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ بڑے پیمانے پر قدم اٹھائیں، کیونکہ ہم علماء کو دیکھتے ہیں تو وہ تو نظر نہیں آتے اس معاملے میں کہ کسی جو بدعت جاری ہوئی ہے بدعت حسنہ، تو اس کو واپس اپنی جگہ پہ لے کے جائیں، سنت پہ لے کے جائیں، یہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے، کس کو یہ قدم اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں بالکل کام تو علماء کا ہی ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور بہت سے علماء، بہت سے اہل علم بھی بالکل سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں. یعنی میں بھی اگر درس دے رہا ہوں اس چیز کے اوپر تو میرے بھی تو کچھ استاد ہیں نا جو جن سے میں نے سیکھا ہے، جن سے میں نے پڑھا ہے، محنت ضرور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیے گا ہر شیطانی کام میں نا ذرا لذت زیادہ ہی ہوتی ہے. جہاں پر شیطان ہے تو وہاں پہ پھر انسان کو مزہ بہت آتا ہے. پھر تھوڑی سی ضد بازی کا ماحول ہے پاکستان کے اندر، ضد بازی کا ماحول ہے، سیکھنے کا ماحول تھوڑا کم ہے. اگر کوئی عالم دین آپ کو بتا رہا ہے کہ یار یہ کام چاہے بدعت تھا لیکن اب واقعی ہمیں دوبارہ سنت پہ جانا ہے، وہ مصلحت ختم ہو چکی ہے، تو نہیں ذہن نہیں بنتا.
دیکھیں اس کی چھوٹی سی میں مثال دوں. ہمارے جس طرح عموماً کیا ہے قرآن پاک میں ہم زبر زیر لگاتے ہیں. حضرت علی نے یہ نقطے وغیرہ سب سے پہلے لگوائے تھے. اچھا. کیونکہ عجم کے اندر جب اسلام جانے لگ گیا تھا اجمی قرآن پڑھ نہیں پا رہے تھے. اب دیکھیں نا آپ کو مصلحت مرسلہ کی جس وقت پتہ ہے چیز کیا ہے آپ کو سمجھ میں آئے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی زبر زیر وغیرہ نہیں لگوائے قرآن میں بغیر عراب کی. وہ پڑھتے ان کی لینگویج ہے. حضرت علی کے دور میں ضرورت پیش آئی تھی جب عجم کے بہت سے ممالک مسلمان ہو رہے تھے, قرآن وہ نہیں پڑھ پا رہے تھے. حضرت علی نے اب حضرت یحییٰ تھے کون تھے ان کے ساتھی, ان سے کہہ کر کے ان کو نحو پہ بڑی مہارت تھی, نقطے وغیرہ لگوائے تھے تو اجمیوں کو پڑھنے میں آسانی ہوئی ہے. اب یہ ضرورت آج تک چلتی آ رہی ہے. دیکھیں آج تک چلتی آ رہی ہے نا. میں آج کے دور کے اندر بھی ایک پاکستانی ہے اس نے قرآن پڑھنا ہے, وہ بغیر زبر زیر کے عموماً نہیں پڑھ سکے. بلکہ اگر ایک شخص نے 10 دفعہ بھی قرآن پڑھا ہے 11ویں دفعہ زبر زیر ہٹا کے نہیں پڑھ سکے گا. 100 دفعہ بھی پڑھا. اچھا ایک حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن بغیر زبر زیر کے پڑھ لے گا, لیکن اگر اس کو کسی آیت کے میں متشابہ لگ گیا, اس کو سمجھ میں نہیں, غلطی لگ رہی ہے, اب اس کو کلیئر کیسے کرے گا اگر زبر زیر نہیں لکھے ہوئے. تو آج تک یہ ضرورت چلتی آ رہی ہے, اس لیے قرآن پاک پہ زبر زیر نہیں لگا رہے. لیکن حیرت والی بات بتاؤں, آپ فقہ حنفی کو پڑھیں, پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ قرآن پاک پہ زبر زیر کی جس شخص کو محتاجی ختم ہو گئی ہے نا, وہ اپنے قرآن کو مجرد کر دے, وہ اپنی محتاجی ختم کر کے اصل اس پہ جائے. ایسا کیوں کہا؟ اور اس کو نہیں ہے محتاج, واپسی سنت پہ جانا, سنت پہ واپسی ہے. اور اس کی تڑپ رہنی چاہیے انسان کو کہ یار میں وقتی مجبوری کے اندر یہ کروں, جانا میں نے سنت کی طرف ہے, یہ ایک تڑپ رہنی چاہیے. تو آپ کو سنت کی اہمیت کا اگر معلوم ہوگا تو آپ بدعت مجبوری میں کر بھی رہے ہیں نا, تو نفرت رکھ کے کر رہے ہوں گے کہ یار بس مجھے سنت پہ جانے کا ایک موقع مل گیا. اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ جناب آپ سنت سے ہٹ کر کوئی نیا کام ایجاد کریں اپنی طرف سے. اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں, براہ راست بالکل کوئی اجازت نہیں ہے. یہ تو بالکل مجبوری کے علاوہ تو کلو بدعت. بھائی میں کیسے اللہ کی شریعت میں دخل اندازی دوں؟ میں کیسے بولوں یہ کام اللہ کی بارگاہ میں آپ کو قریب کر دے؟ میں کیسے بولوں یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا باعث بنے گا؟ یہ تو ظلم ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, یہ تو بلا بغیر علم کے میں اللہ پر ایک نسبت کر رہا ہوں. کل بدعت ضلالہ, یہ جو حدیث ہے یہ بالکل صحیح ہے اس معنی کے اندر کہ میں جو از خود قرآن میں کوئی چیز منسوب کر دوں اللہ کی طرف, دین میں کوئی چیز منسوب کر دوں. دیکھو یہی اللہ نے ارشاد فرمایا پچھلے کفار اور اہل کتاب کے لیے. اللہ نے فرمایا جس چیز کو اللہ نے مشروع نہیں رکھا تھا تم لوگ کیسے اپنی زبان سے نکال سکتے ہو یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے؟ ہذا حلال و ہذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب, اللہ کی نسبت جھوٹ بول رہے ہو. از خود انسان کو بالکل اختیار نہیں ہے کسی چیز کو حلال بولے. بھائی بدعت کو بھی حلال ہی بول رہے ہیں نا, بھائی یہ جائز ہے, بدعت حسنہ والا جائز. میں کیسے کسی چیز کو حلال کہہ سکتا ہوں؟ ہمارا دین بدعت کو ضرورت کے لیے جائز رکھتا ہے بس. اچھا دوسری بات یہ کہ ابھی آپ نے ذکر کیا اپنے اساتذہ کا, تو یہ بتائیے کہ آپ کے اساتذہ کون کون ہیں, کن سے آپ نے پڑھا, جو آپ اتنی گہری باتیں کرتے ہیں, اتنا وسیع مطالعہ کر کے بات ہوتی ہے, تو کن کو آپ نے پڑھا ہے اور کن سے آپ نے زانو تلمس طے کیا ہے, تو ان کے بارے میں ایک تو وضاحت دیں. پھر میں دوسرا سوال کرتا ہوں. دیکھیں ابتدائی تعلیم تو ظاہر ہے پاکستان سے ہی حاصل کی ہے. پاکستانی ماحول میں بہت عرصہ میں ایسا ہی ملوث بھی رہا ہوں میں, یہی ذہنیت تھی. اور فقہ حنفی کو بہت زیادہ میں نے پڑھا ہے, یہاں پڑھایا بھی ہے. اور اس کے بعد بس اللہ پاک نے سبب ایسے بنائے تھے کہ مدینہ منورہ میں عبداللہ ابراہیم الزاہم صاحب سے میں نے تھوڑا پڑھا. اور بس جس وقت ان سے ایک تلمس طے کیا میں نے تو بالکل ایک الگ رخ ہو گیا. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کا تھوڑا ماحول ایسا ہے نا کہ یہاں پر ایک پیٹرن بنا ہوا ہے جس پر آپ چلتے چلے جا رہے ہو. جیسے درس نظامی اگر آپ نے کرنی ہے تو ایک فقہ پہ, فقہ حنفی پہ. تو لیکن وہاں میں جو دروس اسلامیہ کروایا جاتا ہے تو وہ تو اس میں فقہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اس میں ابن حزم کو بھی پڑھنا ہے, سفیان ثوری کو بھی پڑھنا ہے, ابراہیم نخعی کو بھی پڑھنا ہے, ابن تیمیہ کو بھی پڑھنا ہے. یعنی ہر ایک مسئلے پہ تمام مجتہدین کو اچھے طریقے سے ان کے استدلالات کیا ہیں پڑھنا پڑتا ہے. جتنے موقفات ہیں ہر ایک کو گہرائی میں جانا پڑتا ہے. ان کا پیٹرن یہ ہے کہ تمام اقوال کو سامنے رکھ کے ہر ایک کی دلیل استدلال کو کھنگال کے پھر جو سب سے بہترین بات نکلتی ہے نا, دلیل میں سب سے مضبوط بات, اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے, وہی لوگوں میں بیان بھی کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا ماحول نہیں ہے. پاکستان میں ایک ہی ہے, فقہ حنفی چلتی ہے. اب وہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے بس وہی آگے بیان کرنا ہے, اسی پہ فتویٰ دینا ہے. سوچ و بچار کی اجازت نہیں ہے یہاں پر. فقہ حنفی پاکستان میں چلتی ہے. فقہ حنفی کو کمزور فقہ نہیں ہے. اگر پراپر طریقے سے فقہ حنفی ہی اگر ہمارے یہاں استدلالات کی بنیاد پر چل رہی ہو, مسائل پھر بھی کم ہو. لیکن بدقسمتی سے پراپر طریقے سے فقہ حنفی بھی فالو نہیں ہم نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے یہاں جو متاخرین کی کتابیں زیادہ ہیں, بس اسی میں سے پڑھ کے جو ہے نا فتویٰ دے, بار شریعت سے پڑھ کے فتویٰ دے دیا, عالمگیری سے پڑھ کے فتویٰ. یہ محققین علماء کی لکھی کتابیں ہیں ہی نہیں. جو محقق علماء ہیں جیسے امام ابن حمام صاحب, عبد الرزاق غالب مہدی صاحب, عابد سندھی مدنی صاحب, محمد بن حنفی صاحب, علامہ سروجی صاحب, یہ اتنے بڑے محققین علماء کرام گزرے ہیں کہ ان کی تحقیق پڑھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے. وہ استدلالات کے ماہرین گزرے ہیں.
اگر محقق علماء اکرام کو پڑھ کے درست استدلال کی بنیاد پر فقہ حنفی کو ہی فالو کر لیا جائے پھر بھی کوئی مسئلہ. اب جیسے ہمارے میں مطلب حیرانی ہوتی ہے ایسی، میں بس ضمن ذکر کر رہا ہوں کہ وہ ایک ایسی آپ جیسے دوست ہے میرے پاس آ گیا یار فقہ حنفی امام ابو حنیفہ نے منسوخ کہا ہے اور رفع الیدین کو. میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں امام ابو حنیفہ نے کب منسوخ کہا ہے؟ مجھے دکھا دو، جس کتاب میں دکھاؤ گے تو یہ شاید میں اپنا رجوع کر لوں اپنی طرف سے. امام ابو حنیفہ نے ایسی بات کبھی کہی نہیں. امام ابو حنیفہ نے تو فرمایا جی جائز ہے رفع الیدین کرنا بھی نہ کر، ان کے افضل یہ تھا کہ نہ کیا جائے جو ان سے منقول تحقیق آئی ہے. یہ تو امام طحاوی وغیرہ کے دور میں بحثیں چھڑی تھی. اب یہ حالت ہے کہ اگر ہم وہ چیزیں بھی منسوب کر دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کے ساتھ جو ان کی تحقیقات میں چیزیں ہیں ہی نہیں. پھر وہ ایک مسئلہ تھا، وہ ایک بحث کرنے لگ گئے آگے کہ یار وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسافر کے پیچھے نماز اگر پڑھ لو نا تو مقیم پھر کھڑا ہو کے خاموش ہو کے باقی نہ. میں نے کہا امام ابو حنیفہ نے کہاں کہا ہے مجھے بتاؤ. بلکہ امام ابو حنیفہ نے صراحتاً الگ بات کی ہے کہ وہ منفرد حیثیت میں 2 رکعتیں پڑھے گا، اس میں قرات بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا. یہ امام ابو حنیفہ کی بات ہے. متاخرین میں سے ایک حضرت آئے تھے، نام مجھے ابھی فی الحال ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے سب سے پہلے لکھا تھا کہ یار خاموش کھڑا رہے گا. پھر امام ابن حمام صاحب میں نے آپ کو کہا نا جن کا نام انہوں نے تحقیق، انہوں نے کہا بالکل غلط بات کر کے جا رہے ہیں، کیوں خاموش کھڑا رہے؟ اللہ نے تو نہیں اجازت دی. لیکن ہمارے یہاں وہی بارش شریعت میں مسئلے چل رہے ہیں، اسی کے اوپر لوگ درس دے رہے ہوتے ہیں تو بدزن ہوتے ہیں. تو فقہ حنفی بھی پراپر طریقے سے اگر فالو کی جائے گی تو مسئلہ نہیں ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ ہمارے جو بریلوی طبقے کے بھائی ہیں بہت زیادہ شدت کرتے ہیں، مطلب ان کو پیار و محبت سے کیسے سمجھائیں؟ جیسے ابھی بھی میں نے بھی ایک ریکارڈنگ کروائی تھی تو اس میں ربیع الاول کے حوالے سے بیان کیا. میں نے واضح بھی کیا تھا کہ میلاد منانا اس طریقے سے اگر ہے کہ بالفرض آپ گھر کے اندر محفل کرواتے ہیں، کسی پڑوسی کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ساؤنڈ تیز نہیں چلتا یا گلیاں روکتے نہیں ہیں آپ، تو گھر میں اگر محفل میلاد کرواتے ہیں، کہ اچھے عالم کا درس قرآن کرواتے ہیں، کوئی اچھا نعت خواں آتا ہے نعت پڑھتا ہے، تو اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں. لیکن پھر بھی اس کے نیچے کامنٹس ایسے آ رہے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں، تمہیں میلاد منانے کے تم منکر ہو. تو میں نے تھوڑی وضاحت کی کہ یار میں میلاد منانے کا منکر کہاں سے ہوں؟ میلاد مناؤ لیکن جس طریقے سے ہمارے شریعت دین اجازت دیتے ہیں اس طریقے سے مناؤ. اب آپ قرآن سے لے کر بھائی میلاد منانا جائز ہے اور دلائل جو ہے اپنے معاملات جو ہے نا وہ آج کے منوانا شروع کر دو تو یہ غلط ہو جاتا ہے. تو پیار سے اگر آپ سمجھائیں ہمارے جو بھائی ہیں بریلوی. دیکھیں میں اتنی بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں احمد رضا خان صاحب کو بہت فالو کیا جاتا ہے. بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا میں نے فتاوی رضویہ جو ہے اس کے درس بھی دیے میں، دورے بھی کروائے ہیں. ہاں میں اگر آپ جہاں جی اور میں نے بہت دفعہ دورے کروائے. اچھا حیرت والی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی چند لوگ میرے پاس آئے، وہ جھنڈے کے حوالے سے بحث چھڑ گئی، جھنڈے لگانے کے اوپر. تو میں نے ان کو یہ بولا، میں نے کہا یار اگر میں بولوں کہ نبی کا جھنڈا نام سے نبی کا جھنڈا اس نام سے جو آپ نے علم بنا لیا ہے، اس چیز کو خود احمد رضا خان صاحب ایک جگہ اگر منع کر کے جا رہے ہوں، وہ کہہ رہے ہوں بے مقصد بات ہے جھنڈے کی. اچھا. اب وہ بھی حیران ہو گئے، انہوں نے کہا سر یہ کیسے؟ میں نے اس کو نکال کے حوالہ بھی دیا. میں کہا نبی کا جھنڈا نام لکھا ہوا ہے، اس نے پھر بھی کہا کہ مقصد کیا ہے اس کا؟ علم کی تھوڑی کمی ہے، اس میں گھبرانے کی بات نہیں. دیکھو لوگ اعتراض کریں گے، آپ نے ٹھیک بات بھی بتائی نا، لوگ پھر بھی اعتراض کریں گے. بڑی بڑی چیزیں ہیں، بڑی بڑی غلطی ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب میرے لیے دیکھو اللہ کے نبی بھی جب تشریف لاتے ہیں نا، جس وقت انہوں جیسے ہی دعوت توحید کا آغاز کیا معجزات بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اختلافات اور ان کے دشمن ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس تو معجزات نہیں ہے نا کہ ہم کسی کو جو ہے نا وہ مردے کو زندہ کر کے بولیں بھائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میری بات مانو. اللہ کے نبی تو معجزہ بھی دکھا دیا کرتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں مانتے بھائی نہ مانے. تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، طریقے سے پیار سے محبت سے. ہاں علماء کے ریفرنسز ضرور دیں آپ، تاکہ آپ کی بات میں وزن آتا چلا جائے. ریفرنسز دو بھائی. مثال طور پر جیسے ابھی آپ نے کہا نا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا میلاد کے جواز پہ، آپ ان کی جزی پڑھیں گے؟ اگر ان کی جزی آپ پڑھیں، انہوں نے پتہ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ایسی محفل جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا ذکر ہو، لوگوں کو درس دیا جائے، من غیر زیادت ولا نقصان. یہ لفظ لکھا انہوں نے آگے. یعنی کہا میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ نہ کوئی زیادتی نہ کوئی کم، صرف اتنی بات کر رہا ہوں تو یہ بدعت حسنہ ہے. بھائی ایسی محفل تو آپ میرے پاس آ کے کر رہے ہیں، آپ میرے پاس آگے سوالات کر رہے ہیں، میں آپ کو جوابات دے رہا ہوں، تو اس میں ایک ٹھیک ہے یہ حسنہ چیز ہے. لیکن اب دیکھو من غیر زیادت والا نقصان، تو ہمارے یہاں تو سب زیادتیاں جو ہیں اس کو میلاد کا نام دے دیا گیا. اچھا یہ عبارت لے کر آئے ابن حجر اسقلانی کی ہے، تو اس میں اس کو انہوں نے بدعت حسنہ کہا ہے، لیکن اوپر بھی انہوں نے مطلقاً بدعت کو منع بھی کیا ہے کہ کہا جو میلاد ہمارے یہاں چل رہی ہے بدعت ہے، لیکن یہ کہ بدعت حسنہ بن جاتی ہے. تو یہ دونوں میں فرق کیسے کرنا عبارت کے اندر؟ یہ فرق بالکل آسان ہے، اس کو اگر آپ پورا پڑھ لیں گے تو انہوں نے پہلے ذکر کی وہی بات ہے جو علامہ جلال الدین سیوطی نے ذکر کی. انہوں نے کہا کہ اصل مولد جو ہے وہ اگر آپ کوئی محفل کروا رہے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، میں اس کو کیسے برا بول سکتا ہوں؟ آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ذکر کیا لیکن جس طریقہ کار سے یہ رائج ہوا اپنی اصل میں بدعت ہے.
اگر کوئی محفل منعقد ہو رہی ہے اس محفل میں اللہ جس طریقے سے رائج ہوا اپنی اصل میں بدعت جس طریقے سے رائج ہوا ہے نا کہ دیکھو ایک موسم بنا لیا جاتا ہے. موسم کا مطلب ایک ایونٹ آپ نے بنا لیا, ایک دن آپ نے مقرر کیا, اس دن کو دیگر دنوں سے الگ کیا, اس دن کو دیگر دنوں سے آپ نے افضل بولا. یہ جو آپ ہر لفظ بول رہے ہیں اس پہ قرآن کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے, رسول اللہ کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں آپ نے کہا کہ 12 ربیع الاول کا دن سب سے افضل دن ہو گیا چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مبارک پیدائش ہوئی. سب 12 ربیع الاول 100% اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ کا دن ہے, یہ کنفرم ہے؟ بالکل کنفرم نہیں ہے. آج کے جدید دور کے اندر جدید علوم اگر آپ لگا لیں, آج کل تو صدیوں پہلے اور صدیوں بعد کے بھی ہم دن نکال سکتے ہیں نا. آپ کو پتہ 9 ربیع الاول کی تاریخ نکلتی ہے, 9 ربیع الاول کی تاریخ نکلتی ہے, کنفرم ہے. یہ عرب کے کئی علماء کرام ہیں کہ جنہوں نے آج کل کے جدید علوم کی بنیاد پر تمام تاریخوں کو نکال کے 9 ربیع الاول. اچھا 12 ربیع الاول ایک چیز ویسے ہی ضمنی, کئی علماء نے 2 ربیع الاول کا قول اختیار کیا, کئی اور پھر اس کے اوپر میں نظریات رکھوں کہ یہ ہے وہ دن کہ جس کے اندر اللہ سب سے افضل دن ہو گیا, پھر اس کے اندر جو سحری کا ٹائم ہے وہ سب سے افضل ہو گیا. تو میں ہر چیز اپنی طرف سے غلط منسوب کر رہا ہوں دین کی طرف. پھر میرے نظریات یہ ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا سحری کا, یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہو جائے گا. یہ بات نہ اللہ نے کی نہ اس کے رسول پاک علیہ السلام نے کی, میں اپنی طرف سے سب چیزیں کر. تو یہی چیز ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھی, اپنی اصل میں یہ چیز بدعت ہی ہے. لیکن پھر بھی اس کے اندر صرف جو محفل, اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی محفل ہو یا پورا سال جو میلاد کی محفل ہوتی ہے جس میں فقط اللہ کا ذکر ہو, اس کے رسول علیہ السلام کی سنت کا ذکر ہو, لوگوں کو سنت کی طرف بلایا جا رہا ہو, خرافات سے ہٹنے کی بات کی جا رہی ہو, کہا کہ یہ چیز تو ایسا نہیں ہے. لیکن یہ جو خرافات ہیں جس کا نام ہم نے بدعت میلاد رکھ دیا ہے, اس کو کسی عالم نے جائز نہیں رکھا. دیکھو آپ ابن الحاج مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مدخل پڑھ لیں, دیگر علماء کرام کو پڑھ لیں, علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد محترم عابدین جو تھے انہوں نے اتنا موٹا رسالہ اپنے دور میں لکھا اور کہا کہ جتنی خرافات ہو چکی ہیں اب یہ کوئی حسنہ نہیں رہی, سیاح ہو گئی ہے ساری. تو یہ آج سے علماء ذکر نہیں کر رہے, ماضی سے مدت گزر گئی کہ علماء ذکر کر رہے ہیں جب سے ہم خرافات میں پھنس گئے ہیں, اب صحیح ہے. اسی طرح فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ابن الزیاسہ, انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی تنزیہ المسجد الحرام, اور یہ مکہ کے مفتی تھے, اور انہوں نے مسند سنبھالنے کے بعد یہ کتاب لکھی, اور اس کتاب کے اندر یہ جتنے جلوس مکہ میں نکل رہے تھے نا میلاد, سب کو بدعت ڈکلیئر کیا. وہ کہا کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے حرم مسجد کے اندر, شور شرابہ, نے کہا کہ دین کا بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے, بند کراؤ اس کو. تو جب سے خرافات ہوئی ہیں نا حضرت, ان خرافات کی کسی عالم نے تائید نہیں کی. اسی طرح میں اکثر ریفرنس دیتا ہوں مولانا نقی علی خان صاحب کے, انہوں نے رسالہ لکھا مولد شریف کے اوپر, آپ پڑھ لیں پورا. صرف جواز کس چیز کا دیا ہے کہ جو پورا سال ہمارے یہاں میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں, اس محفل میں درس ہوتا ہے قرآن کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا, بس. انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ جلوس وغیرہ نکالنے کا بھی جواز ہے, یہ لائٹنگ لگانے کا بھی جواز ہے. بلکہ خود احمد رضا خان صاحب کو ان سے ایک جگہ سوال ہوا فتاوی رضویہ میں, یہ جو ہم سینکڑوں لائٹیں لگا رہے ہیں 12 ربیع الاول, انہوں نے کہا اسراف ہے. اسراف کا, حرام کا. یعنی اگر ایک چیز کو علماء حرام کہہ رہے ہیں, میں اس پہ ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کر ثواب کی امید رکھوں گا, تو اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہے؟ یہ ہے مسئلہ. دوسرا یہ کہ آخری سوال ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے آج کل کا ماحول ہے نا, تو اب وہ ان دنوں میں سوشل میڈیا پہ نوجوان ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی تم کعبے پہ اتنا مہنگا کپڑا لگا دیتے ہو, ہم اگر نبی کے نام پہ ربیع الاول پہ خوشی کر لیں تو کیا مسئلہ ہے. اچھا ایک دور میں کسی مفتی صاحب نے کہا تھا بھائی تم اتنا خرچہ کرتے ہو لائٹنگ پر, تو اس سے بہتر ہے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دو. اچھا اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہوتی ہے, ابھی جناب 14 اگست گزرا ہے, تو اس وقت تو کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا, نبی کی ولادت کی خوشی آئی, ہم لوگ اگر خوشی منا رہے ہیں تو تمہارے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. تو یہ 3 باتوں کے ذرا اسپیسیفکلی جواب دیجئے کہ اس نوجوانوں کو یہ کیسے سمجھائے اس بات کو کہ یہ 14 اگست اور ربیع الاول اس میں ہم فرق کریں نہ کریں, یا اگر ہم 14 اگست کو مناتے ہیں اور کوئی انکار نہیں کرتا اور ربیع الاول پر ان باتوں کا انکار کرتا ہے, تو اس میں فرق کیوں کرتے ہیں؟ اس میں کیا سمجھاؤں, یہ اپنی باتیں ہیں, اب لڑائی جھگڑوں کی اپنے اپنے ڈائیلاگز ہیں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی ہم لوگ کوشش ہی نہیں کر رہے ہو, حدیث کو سمجھنے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سننا ہم کوشش کر ہی نہیں رہے ہو. ہمارا دیکھو, آپ مجھے بتائیں, ایک چیز بتائیں, آپ پاکستان میں پیدا ہوئے, ایک گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں گے, اس گھرانے کا کہیں نہ کہیں تعلق کسی نہ کسی مذہبی ایک فرقے سے بن رہا ہوگا. جیسے ہی آپ بڑے ہوئے ہیں, ہوش آپ نے سنبھالا ہے, تھوڑا تھوڑا علم بھی حاصل کرنا شروع آپ نے کیا ہوگا. مجھے آپ بتائیں, آپ نے پہلے تحقیقات کی پھر ان رسموں کو قبول کیا تھا, یا پہلے آپ ان رسموں میں لگ چکے تھے, پھر آستہ جا کر کے پھر آپ نے چونکہ اب آپ وہ کام کر رہے ہیں, اب آپ نے دلائل جمع کرنا ہے؟ نہیں, وہ تو باپ دادا سے ملی, اسی میں لگ گئے, پڑھا بعد میں. اسی طرح دوسری ایک مجھے اگر آپ بتائیں, آپ پاکستان میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے,
آپ کسی مسجد میں گئے دین بھی حاصل ہے, آپ نے تحقیق کر کے فقہ حنفی کو چنا تھا کہ یار میں نے بہت غور و فکر کیا ہے علماء کی تحقیقات کو, مجھے فقہ حنفی کے استدلالات سب سے بہترین لگتے ہیں قرآن سنت میں, اس لیے فقہ حنفی کو ترجیح دیتا ہوں. یا آپ پہلے سے خود اپنے آپ کو حنفی کہنے لگ گئے کہ میرے باپ دادا بھی حنفی کہتے ہیں, میں حنفی ہوں, اور بعد میں جا کر اگر کبھی کسی نے کہا کہ یار مسئلہ حنفیوں کا خراب ہے تو آپ کو غصہ آنے لگ گیا, نہیں یار میرے تو باپ دادوں سے حنفی. ایسا ہی ہے نا. تو پاکستان میں پرابلم یہ ہے, ہمارے یہاں ہم لوگ شروع سے ہی پہلے ایک رسم اس پر عمل کرتے ہیں, اس کا جواز بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں, اپنے دل میں اس کو ثواب بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں. تحقیقات ہم بہت بعد میں جا کے کرتے ہیں. پھر کوئی عالم دین اعتراض کر دینا یار یہ بات غلط ہے, ہمیں برداشت نہیں ہوتا, بھائی کیسے غلط ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تحقیق کرنی چاہیے, جہاں پر قرآن آپ کو لے کے جائے, رسموں سے لڑنا چاہیے. رسمیں یہ جو آج کل کی رسمیں کیا کرتی ہیں یار, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری رسموں کو ہی تو توڑا تھا, اپنی سنت قائم کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی کی یہ ہر نبی کا کارنامہ ہوتا ہے کہ وہ اس دور کی چلتی رسموں کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی سنت کو جاری کرتے ہیں. یہ تو نبیوں کے مبارک ایک طریقہ کار رہا ہے, اور اس کے خلاف جب آپ دلیل دیں گے, جب آپ بات کریں گے, بالکل اس میں اختلافات آپ ہوں گے, آپ کو برا بھلا بھی کہا جائے گا. اس میں کوئی فرق ہے 14 اگست میں اور ربیع الاول میں؟ یار فرق تو بہت ہے نا, یعنی کہ کہیں پر بھی اسراف ہوگا وہ گناہ ہی ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بھائی اپنی بالفرض نبی کے نام پر ہم ایک لڑی لگا دیتے ہیں تو یہ اب بھی کوئی منع ہو جائے گا؟ دیکھیں ایک چیز کو, ایک جھوٹ ہے میں نے آپ سے بولا, ایک جھوٹ ہے میں اللہ کا نام لے کے بول دوں, دونوں میں فرق کرو گے یا نہیں کرو گے؟ مولانا صاحب بالکل فرق بنتا ہے کہ میرا آپ سے جھوٹ بولنا عیب دار کام یہ بھی ہے, لیکن میں نے انسان ہو کے انسان سے جھوٹ بولا, لیکن میں نے اللہ کے نام پر اگر جھوٹ بول دیا تو وہ بہت بڑا عیب ہے. کیونکہ دین بننا ہے پوری دنیا میں جانا. یاد رکھنا, بہت جمہور محققین کا قول یہ ہے شرک سے بڑا گناہ ہے اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولنا. جیسے وہ آئے تھے نا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن, اس کے اندر آگے ذکر ہے وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ, کیونکہ شرک کی بھی اصل یہی ہے, تو آپ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ کا شریک ہے, جھوٹ ہی بول رہے ہو نا. بہت بڑا گناہ ہے اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولنا. بدعت کے اندر آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو کہ اللہ اس کام پہ ثواب دے رہا ہے. اللہ نے کب کہا میں اس کام پہ ثواب دے رہا ہوں؟ میں گھر میں جھنڈی لگا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ تجھے اس جھنڈی لگانے پہ ثواب دے رہا ہے, آپ جھوٹ بول رہے ہو اللہ کا نام لے کے. بھئی آپ بولو یار اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو, بولو تعظیم کا کہا, جھنڈی لگانا ہے. یہ جو آپ مخصوص کر رہے ہو اس بات پہ مجھے دلیل دو کہ اس بات پہ اللہ نے ثواب کہاں لکھا ہے. آپ بولے آپ لائٹنگ لگاؤ گے, بجلی خرچ کرو گے, رات میں سو گئے, اس لائٹنگ کا کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. راتوں کو تو چراغ بجھا کے سونے کا حکم ہے, میں چراغے جلا کے سوؤں, کسی کو کوئی فائدہ نہیں, فضول پیسہ خرچ کر رہا ہوں, میں بجلی خرچ کر رہا ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ اللہ آپ کو اس پہ ثواب, آپ جھوٹ بول رہے ہو اللہ کا نام لے کے. تو ایک دنیاوی جھوٹ اور ایک دینی جھوٹ میں ہمیشہ فرق ہو, اس لیے بدعت کا معاملہ چھوٹا نہیں ہوتا, بڑا ہوتا ہے. اور عبد الغنی نابلسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے عالم دین گزرے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا دنیا میں سب سے مشکل کسی کو سمجھانا ہے نا تو بدعتی انسان کو ہوتا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ تو عبد الغنی نابلسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک چیز کو ثواب سمجھ رہا ہے, ایک چیز کو عبادت سمجھ رہا ہے, ایک چیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعظیم سمجھ رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہو نہیں یہ چیز گناہ ہے, تو وہ سمجھا شاید نبی کی تعظیم کو گناہ کہہ رہا ہے, وہ نہیں سمجھے گا. بدعتی کو سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہو جاتا ہے, لیکن پریشان نہیں ہوتے لوگ, سمجھتے ہیں, غور و فکر بھی کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, اگر 14 اگست پہ لائٹنگ کرتے ہیں, جھنڈا لگاتے ہیں, تو یہ کیا صحیح ہے؟ اس میں بھی اسراف بنے گا, اس میں بھی بنے گا. لیکن 14 اگست پہ اگر کوئی جھنڈا لگاتا ہے تو یہ دعویٰ بھی تو نہیں کوئی کر رہا ہوتا یہ جھنڈا لگاؤ گے تو آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے, اللہ آپ کو ثواب دیں گے, آپ جنت کے مستحق ہو جاؤ گے, یا سچے عاشق رسول ہو جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کوئی دعویٰ تو نہیں کر رہا بھائی, ایک رسم ہے دنیا کی چلا رہے, لیکن اس میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے. اب کوئی بولے کہ نہیں یار وہاں پر کچھ نہیں, غلط ہے. دنیا کی اور دین کی دو چیزیں بہت الگ ہوا کرتی ہیں. دنیا کے معاملات میں اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو فرما دیا کرتے تھے کہ تم اپنے علم کے حساب سے کام کرتے رہو. دینی معاملات کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محتاجی ہوتی ہے, جو وہ سنت قائم کرے بس, جو وہ حکم شرعی بیان کرے بس. تو دین اور دنیا دو بہت الگ چیزیں ہوتی ہیں. بہت سی چیزیں صحابہ ثواب سمجھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کرتے تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام قبول نہیں کرتے. ایسا بھائی وہ حضرت معاذ آ گئے, آ کر کے سجدہ کرنے لگے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند کیا تھا, منع فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کھڑے ہو گئے, قیام تعظیمی جسے ہم کہتے ہیں, نبی علیہ السلام پسند نہیں فرمایا کرتے تھے. اپنے تائیں تو وہ غلط کر رہے تھے, ٹھیک کر رہے تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا. آپ کو حیرت والی حدیث سناؤ, ایک چند صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں آئے, آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کرنے کے لیے القابات سے نوازا, جیسے ہم لوگ القابات دیتے ہیں, یا سید الاولین, یا سید الناس, اس طرح القابات اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرما دی. فرمایا جو بات کرنے آئے ہیں وہ بات کریں. بارہا صحابہ کو فرماتے تھے انا عبد اللہ و رسول, بس یہی مجھے کہا کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے لیے جو القابات ہیں بالکل پسند نہیں کیا کرتے. اس لیے صحابہ اکرام کی ایک رسم رہی ہے
کبھی کسی صحابی کی آپ حدیثیں پڑھ لو بخاری مسلم والقبات دے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر نہیں کرتے تھے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اللہ نے فرمایا, رسول اللہ, یہی لقب رہا ہے. اور جب سے یہ حدیثیں میں نے پڑھی ہیں, اور یہ حدیثیں بالکل صحیح ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام پسند نہیں فرماتے تھے, تو میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مجھے اچھا لگتا ہے. جو نبی کو پسند ہے مجھے پسند ہے. لیکن میرا سوال ہے, دیکھیے گا, ہمیں آج القابات دینے پسند ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی کو تو پسند نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کو تو آپ کا کھڑا ہونا پسند نہیں آیا تھا, کیا میں تعظیمی آپ کر رہا ہوں. تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں یہ جو لائٹنگ لگا رہا ہوں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ رہا ہے؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں اصل. تو یہ فرق ہے دینی اور دنیاوی حوالے سے.